السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی خاص ویڈیو ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو کہ یورپ میں رہتے ہیں، یورپ میں کسی بھی کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں اور اپنا کام جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کا بزنس ہے یا وہ کسی جاب کے اوپر ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے ان کے لیے ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ سنگل رہ رہے ہیں، جن کے وائف جو ہے اور بچے جو ہیں وہ اپنی ہوم کنٹری میں ہیں اور ان کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے ایمبیسی کی طرف سے۔ رش بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگوں نے پہلے اپنی فیملیز بلائی، ان کو مشورے دیے گئے کہ آپ ایسا کریں جی، کہ فرض کریں کہ آپ جرمنی کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ جرمن کو چھوڑ کے کسی اور کنٹری میں چلے جائیں۔ ہاں، اس کے لیے آپ کے پاس ویزا جو ہے وہ فار ایور کا ہونا چاہیے تھا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ جرمن چھوڑ کے آسٹریلیا چلے گئے، نیدرلینڈ چلے گئے، فرانس چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے گھر رینٹ پہ لیا اور جاب ڈھونڈی، جاب کرنا شروع کی اور وہاں سے جا کے اپنی فیملی اپلائی کی، جو کہ ایک قانون ہے کہ اگر آپ کسی اور کنٹری سے اٹھ کے دوسری کنٹری میں آئے اور وہاں آگے آپ نے فیملی کو جو ہے وہ اپلائی کیا ہے تو وہ آپ کا کام جو ہے جلدی ہو جاتا ہے بنسبت اس کنٹری کے جس کنٹری کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ پہلے تو تھا کہ سب سے پہلے آج سے اگر آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ تھا کہ آپ نے اپنی فیملی جو ہے وہ انوائٹ کی ہے یہاں سے بیٹھ کے، تو 3 نہیں تو 4 مہینے کے اندر اندر جو ہے ان کو ویزا مل جاتا تھا اور آپ کی فیملی جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتی تھی یورپ کے اندر، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آ جاتی تھی فیملی۔ پھر آہستہ آہستہ رش ہوتا گیا، جیسے ہی رش ہو گیا تو 6 مہینے کا ٹائم ہو گیا، 6 مہینے کے بعد 9 مہینے کا ٹائم ہو گیا، 1 سال کا ٹائم ہو گیا، 1.5 سال کا ٹائم ہو گیا۔ اس ٹائم جو پوزیشن جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال سے بھی اوپر کا ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر آج آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ 2 سال میں اگر آپ کی فیملی آپ تک آ گئی ہے، پہنچ گئی ہے، تو بڑی خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے اپنی فیملی بلا لی ہے۔ آپ کی وائف ہے یا ہسبینڈ ہے وہاں پہ آپ کی ہوم کنٹری میں تو ان کو ویزا مل گیا۔ بہت سارے تو ہیں ان کے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے اس کے اوپر جو لگا دی جاتی ہے، جی آپ کے پاس یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے تو اس لیے ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے۔ تو اکثر جو ہے جو لوگ آتے ہیں، جو فیملیز آتی ہیں، ان کو 2 سال کم سے کم جو ہیں وہ لگ رہے ہیں یا 2 سال سے اوپر، اور آنے والے ٹائم میں جس طرح رش بڑھ رہا ہے یورپ کے اندر تو ٹائم اور لگتا جائے گا۔ اچھا جی، اس کا ایک حل ہے، بڑا زبردست قسم کا حل ہے اور قانون بھی ہے یہ، اور قانون جو ہے یہ پورے یورپ کا قانون ہے، صرف ایک کنٹری کا قانون نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں یہ جگاڑ لگائیں کوئی، تو یہ بھی سمجھیں ایک جگاڑ ہے، اور یہ جگاڑ کامیاب جگاڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ آپ نے پہلے اپلائی نہ کیا ہو۔ فرسٹ ٹائم آپ اپلائی کر رہے ہیں، اگر تو سیکنڈ ٹائم آپ کر رہے ہیں، پہلے آپ نے فیملی اپلائی کی تو وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے یا ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے فرسٹ ٹائم اگر اپلائی کرنا ہے تو یہ بہترین ایک طریقہ ہے، اور یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے بہت سارے فیملیز جو آئی ہیں، یا خاص طور پہ وہ آئے ہیں جن کی نئی شادی ہوئی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یورپ کے اندر بسنے والی فیملیز ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جی کہ ہماری بیٹے کی یا ہماری بیٹی کی جو شادی ہے ہم اپنے کنٹری میں کریں، تو شادی تو وہ کر لیتے ہیں، شادی ہو گئی وہاں جا کے کر لی یا کسی طریقے سے کر لی، نکاح ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔
جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ اپلائی نہ کریں کہ میری وائف جو ہے یا میرا ہسبینڈ جو ہے ہماری ہوم کنٹری میں ہے اور ہم نے اس کو بلانا ہے، وہ فارم پورا اگر نہ کریں تو یہ جا کے وہاں پہ آپ نے بیان دینا ہے. یا فارم جو آپ لیتے ہیں، اپلیکیشن فارم جو ہوتا ہے جہاں پہ لکھتے ہیں جی کہ میری وائف ہے یا میرا ہسبینڈ ہے، میں اس کو بلانا چاہتا ہوں یا میں بلانا چاہتی ہوں، تو فیملی کی جگہ پہ، ہسبینڈ کی جگہ پہ، وائف کی جگہ پہ اگر آپ لکھ دیں جی میری گرل فرینڈ ہے، گرل فرینڈ کے کچھ ثبوت ہیں وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے، لیکن وہ خاص ثبوت نہیں ہوتے. کچھ اس قسم کے ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ جی ہاں واقع میں ہی وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے. تو میری گرل فرینڈ ہے، میں اس کو بلانا چاہتا ہوں اور یہاں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تو جناب یہ 3 منتھ کے اندر اندر اس کو ویزا مل جاتا ہے. یہ پورے یورپ کا قانون ہے، صرف ایک کنٹری کا قانون نہیں ہے. اور اس قانون کے تحت بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہیں. اور جب وہ آ جائے تو آپ نے اس کو لیگل کرنا ہے، کیونکہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی یہاں پہ کوئی بینیفٹ نہیں ہوتے. وہ آلریڈی ہاں ٹھیک ہے آپ کے اوپر وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، وہ بندہ گرل فرینڈ ہے یا بوائے فرینڈ ہے تو وہ جو بلانے والا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. وہ اسی نے سارے اخراجات جو ہے اس کی میڈیکل انشورنس وغیرہ اسی نے دینی، پے کرنی ہوتی ہے. جبکہ وائف کا جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا سسٹم، وہ آلریڈی پھر فیملی کے اندر آ جاتی ہے. اس کی انشورنس جو ہوتی ہے، اس کی میڈیکل انشورنس یا بقایا جتنے بھی جو بھی بینیفٹ ہوتے ہیں وہ پھر فیملی میں آ جاتی ہے. تو اس کو اب آپ نے دوسرے طریقے سے لیگل کرنا ہوتا ہے. لیگل تو وہ آلریڈی ہے آپ کے پاس آئی ہے تو وہ لیگل آئی ہے، ان لیگل نہیں آئی. لیکن آپ نے اب اس کو وہ کلاس دینی ہے جو کہ اس کو بینیفٹ مل سکیں. تو اس کے لیے پھر آپ کو یہاں پہ قانونی طور پہ جو ان کا قانون ہے اس قانون کے ساتھ یا اس قانون کے تحت جو ہے آپ کو اس سے شادی کرنی ہوگی. وہ ایک ادارہ ہے، ڈفرینس کنٹریوں کے اندر ڈفرینس ادارے ہیں، جیسا کہ جرمنی کے اندر سٹانڈیسم ہے، اس کا نام سٹانڈیسم ہے. وہاں سے آپ کو اپائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، وہاں پہ اپنے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ہے یا اپنے آئی ڈی کارڈ وہ ان کی کاپی وہاں پہ دینی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو اپائنٹمنٹ دیتے ہیں. جب وہ آپ کو اپائنٹمنٹ دیتے ہیں تو وہیں پہ آپ کا نکاح ہوتا ہے، جو کہ قانونی طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف بن جاتے ہیں. جہاں پہ الفیہ بیان بھی لیا جاتا ہے وہاں پہ کہ جی آپ دونوں جو ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. تو وہ بینیفٹ ایک آپ کو فائل سی، چھوٹی سی فائل ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ آج سے آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اگر کوئی پھنسا ہوا ہے، بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس طریقے سے جن کو سال 1.5 سال ہو گیا، لیکن اب ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے ابھی اپلائی کرنا ہے. پہلے انہوں نے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہوا، فرسٹ ٹائم انہوں نے اپلائی کرنا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے. جن لوگوں نے کر دیا ہے ان کی تو فائل پہنچ گئی ہے ایمبیسی کے اندر، اور ان کے لیے مشکل ہے. وہ پہلے آپ نے وائف کو بلایا مطلب وہ اپلیکیشن دی، اور اس کے بعد آپ گرل فرینڈ کہہ رہے ہیں جی میری گرل فرینڈ ہے، تو وہ کیس زیادہ خراب ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا، یہ فرسٹ ٹائم ہی کرنا ہے. اگر آج تک آپ نے اپلائی نہیں کی اپنی وائف کو تو پھر اس طریقے سے اپلائی کریں تاکہ آپ کی وائف جو ہے، بچے چھوٹے جو ہیں وہ تو ساتھ ہی آئیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ جو فارم ہوتا ہے، فارم کے اوپر لکھنا پڑتا ہے کہ جی وہ سنگل ہے یا اس کی پہلے اولاد ہے، بچے ہیں. جو بچے 18 سال سے کم ہیں وہ تو ساتھ آئیں گے. تو جو بچے 18 سال سے اوپر ہیں تو بے شک آپ فیملی کے طور پہ بھی اگر بلاتے ہیں، وائف کہہ کے بھی بلاتے ہیں، تو 18 سال کے بچے جو ہے وہ ساتھ نہیں آتے، وہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں. تو 18 سال سے چھوٹے جو ہیں وہ ساتھ میں آئیں گے. بے شک آپ گرل فرینڈ کہہ کے بلائیں یا آپ اپنی مطلب وائف کہہ کے آپ اپلیکیشن دیں، تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ ہی آئیں گے. تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.